سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور تذکرہ کیجیے آپ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا، جب انہوں نے پکارا اپنے پروردگار کو، انی مسنی الضر، بے شک مجھے تکلیف آ پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا له، پس ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فکشفنا ما به من ضر، اور ہم نے دور ہٹا دیا ان سے اس تکلیف کو جو ان کو پہنچی، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے ان کو عطا کر دیا ان کا اہل بھی اور اسی کی مثل اور بھی، رحمتا من عندنا، یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ کے ضمن میں ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام کے تذکروں سے مقصود ایک تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ دین کی محنت کرنے والے تمام امت کے افراد کو تسلی دینا مقصود ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کیسے کھٹن اور مشکل مراحل کے اندر بھی دین کے کام کو نہیں چھوڑا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کی معیت میں قیامت تک دین کا کام کرنے والے ہر طرح کے حالات میں دین کے کام کے ساتھ لگے رہیں اور جڑے رہیں، اور دوسری طرف انہی واقعات میں عبرت بھی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی دور کے اندر دین کی، اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ دیکھو پہلی امتوں نے، پہلی قوموں نے اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی تو کیا ہاتھ آیا ان کا، نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ تو اگر تم دین کی مخالفت کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے، نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی خدمت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صبر کی ممتاز صفت رکھنے والے ہیں۔ ویسے تو سارے انبیاء علیہ السلام صفات والے ہیں، اللہ پاک نے سب کو بہت عظیم صفات سے نوازا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایک مخصوص صفت اللہ نے ہر نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے آواز
خوبصورت عطا فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے ہوا کو، جنات کو مسخر کیا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے صبر بہت عطا فرمایا تھا۔ بہت صبر کرنے والے، شکر کرنے والے پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام میں سے ملک شام کا ایک علاقہ ہے عوز، عین واو ضاد عوز، اس علاقے کے اندر ان کی بعثت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی جن کا نام لیا ہے، وہ ان کی زوجہ مطہرہ تھی۔ گویا ان کا زمانہ بھی قریب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا زمانہ۔ بڑے غنی اور امیر اور مالدار نبیوں میں سے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے پاس جو زمین تھی، اس زمین پر ہل چلانے کے لیے اور زمین کو نرم کرنے کے لیے 500 جوڑی تھی بیلوں کی، جس کے یہ مالک تھے، 500 جوڑی۔ اور اس 500 جوڑی کے اعتبار سے ہی پھر ہر جوڑی کے لیے الگ ملازم تھے، اس کو سنبھالنے والے۔ ظاہر ہے جس کے نوکر چاکر حشم و خدم اتنے ہوں گے، اس کا مال و دولت کتنا ہوگا۔ تو اسی طرح زمین کے ساتھ مویشی، جانور، بکریاں اور اونٹ اللہ پاک نے بہت بڑی تعداد میں مال و دولت سے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیاض بھی تھے، سخی بھی تھے، غریب پرور بھی تھے، اللہ کا شکر بھی بہت ادا کرنے والے تھے، خیر کے ہر کام میں خرچ کرنے والے۔ کہتے کسی موقع پہ شیطان نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ، ایوب بڑا شکر گزار بنتا ہے اور بڑا صابر اور قانع بندہ ہے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، نہ ہو تو پھر میں دیکھوں یہ کیسے صبر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک امتحان میں ڈالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہ ایک امتحان آیا، ایک آزمائش آ گئی۔ کہتے ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ یہ سب کسی ایک پروگرام میں شریک تھے کہ مکان کی چھت گر گئی اور اس میں بچے بچیاں سب وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور پھر کسی نے ان کے مال و دولت پر حملہ کیا، مال و دولت ان کا جو ہے وہ کچھ لوٹ لیا، کچھ ضائع کر دیا۔ کوئی طوفان آئے جس سے کھیت کھلیان بھی اجڑ گئے۔ گویا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا۔ مال و دولت تو چھن گیا، جسمانی اعتبار سے بھی کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بات ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور پھر آگے قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ کیڑا گرتا تو وہ اس کو اٹھا کے پھر جسم پہ رکھتے کہ میرا اس کا رزق میرے جسم میں ہے۔ یہ سب ایسے بے سر و پا اور من گھڑت باتیں، خود ساختہ باتیں۔ اللہ پاک اپنے نبیوں کو علیہ السلام کسی آزمائش میں یا امتحان میں تو ضرور ڈال دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسی مصیبت یا ایسی پریشانی یا ایسی بیماری اور تکلیف نہیں ڈالتے کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ نفرت کا اظہار کریں۔ چنانچہ اللہ کا کوئی نبی وہ لولا، لنگڑا، کانا، اندھا یا اس قسم کے مرضوں میں مبتلا نہیں تھا۔ اللہ کے سارے نبی جسمانی اعتبار سے ہر عیب سے پاک ہوتے تھے، جیسے روحانی اعتبار سے ہر گناہ اور ہر غلطی سے پاک ہوتے، ایسے جسمانی اعتبار سے بھی کسی بھی قسم کا کوئی عیب اللہ کے نبیوں میں نہیں ہوا کرتا۔
بلکہ قرآن کریم ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے متعلق جسمانی طور پر لوگوں کے ذہن میں کوئی عیب آیا بھی ہے تو اللہ نے اپنے نبی کا جسم لوگوں کو دکھا کر واضح کر دیا کہ میرے نبی کے جسم میں کوئی عیب نہیں۔ قرآن کریم میں تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام شرم اور حیا کی وجہ سے دور جا کے غسل کیا کرتے تھے، قضاء حاجت دور جا کے لوگوں سے ہٹ کے کیا کرتے تھے۔ لوگ کہنے لگے کہ ان کو ادرا کی بیماری ہے۔ ادرا کی بیماری مطلب یہ ہوتا ہے جو انسان کے خصیتین ہیں، جسم کا جو اعضاء ہے وہ غیر معمولی حد تک بڑے ہوئے ہیں، وہ غلط انداز سے بڑے ہوئے ہیں، یہ ایک بیماری ہے۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، پتھر پہ اپنے کپڑے رکھے ہوئے، اللہ نے پتھر کو حکم دیا کہ کپڑے لے کے بھاگ جا۔ موسیٰ علیہ السلام غسل فرما کے تشریف لائے، کپڑے پہننے لگے تو وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا، اور بھاگتا بھاگتا وہاں آ کے ٹھہرا جہاں قوم کے لوگ غسل کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی بھی پیچھے پیچھے اور کہتے آ رہے سو بھی حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، میرے کپڑے دے دے۔ لیکن وہ کہتے کہتے وہاں تک پہنچے، سب کی نظر پڑ گئی، سب نے دیکھ لیا کہ جو ہمارے ذہن میں تھا کہ اللہ کے نبی کے جسم میں کوئی عیب ہے، اللہ کے نبی کا جسم تو صاف ستھرا بے عیب اور انتہائی خوبصورت جسم۔ تو گویا اللہ پاک نے یہ اشکال بھی ان کا دور کر دیا کہ نبی کا جسم ہر عیب سے پاک ہوتا، لہٰذا یہ بات ان کے ذہن سے نکال دی اللہ پاک۔ تو ایسے ہی ایوب علیہ السلام پہ آزمائش ضرور آئی، تکلیف ضرور آئی، کسی بیماری میں اللہ پاک نے مبتلا کیا، لیکن یوں کہنا کہ لوگ نفرت کرنے لگ گئے یا کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا یا غلط جگہ پہ پھینک دیا، یہ باتیں اللہ کی نبی کی شان کے لائق نہیں، ایسی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بس اتنی بات کافی ہے کہ بہت بڑی کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، لیکن اللہ کی شان اس آزمائش میں وفادار بیوی نے لیا رضوان اللہ علیہا، انہوں نے پورا ساتھ دیا۔ کہتے عورت کا امتحان ہی مرد کی بیماری میں ہوتا ہے، مرد کی بیماری اور غربت میں عورت کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ کہاں تک اس کا ساتھ دیتی، کہاں تک وفاداری کرتی۔ تو اس نے پوری وفاداری کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتے، صبر کرنا تو بعد کی بات، شکر ادا کیا کرتے، اور دعا بھی کبھی اہلیہ کہتی کہ اللہ سے دعا کریں کہ تکلیف دور ہو جائے، تو فرمایا کرتے کہ 70 سال ہو گئے مجھے اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے، جسم کو استعمال کرتے، تندرست صحت مند ہر اعتبار سے ہر نعمت استعمال کی ہے، اب اگر کچھ سالوں کے لیے آزمائش آ گئی ہے تو کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی، صبر کیوں نہ کروں۔ حالانکہ دعا صبر کے خلاف نہیں، اللہ پاک سے دعا کرنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ صبر ہی ہے۔ انسان کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا مقام بہت اونچا تھا، اللہ سے تعلق بہت تھا، اس لیے فرمایا کہ بھائی نہیں، میں اللہ کے لیے صبر ہی کرتا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 7 سال اسی حالت میں گزرے، 7 سال۔ پھر اس سے بڑا ایک اور امتحان آ گیا، اور وہ یہ کہ ایک دفعہ شیطان ایک حکیم اور طبیب کی شکل میں ان کی اہلیہ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں ایک حکیم ہوں، طبیب ہوں، معالج ہوں، تیرے خاوند کی بیماری کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ علاج کے بعد تو نے یہ کہنا ہے کہ حکیم نے میرے خاوند کو شفا دی، بس یہ کہنا ہے کہ اس حکیم کی وجہ سے شفا ہو گئی۔ تو میرے محترم دوستو، ہم تو عام یہ کہہ دیتے فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے شفا ہو گئی، فلاں کی،
لیکن چونکہ ہمارے عقیدے کمزور ہیں اس لیے ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، اگرچہ ہمیں بھی کہتے ہوئے یہ خیال کرنا چاہیے ہم یوں کہیں کہ اللہ کے حکم سے شفا ہو، سبب یہ حکیم اور ڈاکٹر بنا، شفا اللہ نے دی، لیکن اللہ کے نبی اور ان کے متعلقین کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، ان سے معمولی سی لغزش بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جب حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا کہ ایک حکیم آیا تھا، وہ کہتا میں علاج کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کہنا ہوگا کہ حکیم نے شفا دے دی۔ ایوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطانی چکر، اور اہلیہ کو ڈانٹا اور فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی تو میں تجھے 100 چھڑیاں ماروں گا، اللہ نے مجھے شفا دی تو 100 چھڑیاں تجھے ماروں گا۔ اور پھر اللہ سے اس موقع پہ پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جسمانی تکلیف تو میں نے سہ لی، اب تو میرے ایمان پہ حملہ ہونا شروع ہو گیا، اب یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ انی مسنی الضر، اپنے رب کو پکارا اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی۔ علماء فرماتے ہیں جسمانی تکلیف پہ دعا نہیں کی، جب ایمان پہ حملہ ہوا پھر کہا اللہ بڑی اذیت پہنچ گئی، بہت تکلیف پہنچ گئی، اب جو ہے میرے پر رحم فرما، انت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا ارحم ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس میں بھی دعا میں یوں نہیں فرمایا کہ مجھ پہ رحم فرما، اشارہ کر دیا کہ تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ ارحم، ہمارے ہاں آج کل بہت سارے لوگ بچوں کا نام ارحم رکھ دیتے ہیں، علماء نے لکھا یہ غیر مناسب ہے۔ ارحم کا معنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ یہ نام مخصوص ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر اکبر بھی نام رکھ دیتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ جماعت میں تھے، ہماری جماعت میں ایک ساتھی اس کا نام اکبر تھا، تو ہمارے ساتھ عرب کے لوگ تھے، تو تعارف ہوا، پوچھا، اس نے کہا نام پوچھا، اس نے کیا نام ہے، تو اس نے کہا محمد اکبر، محمد اکبر۔ کہنے لگا لا 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 محمد اکبر، اللہ اکبر، محمد اکبر نہیں اللہ اکبر۔ تو گویا وہ اس نام کو بھی پسند نہیں کرتے کہ اکبر، محمد اکبر کسی کا نام رکھا ہے۔ تو اس لیے اسی طرح ارحم یہ بھی اللہ کی ساتھ خاص صفات میں سے ہے، کسی بچے کا نام ارحم نہیں رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا اے اللہ آپ ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے آپ، لہذا اگر آپ اتنے رحم کرنے والے ہیں مجھ پہ بھی رحم فرما دیجیے۔ اللہ فرماتے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، امتحان ہٹ گیا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوا؟ 23ویں پارے میں سورۃ صاد میں اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پہ ماریے، اس سے پانی کا چشمہ نکلے گا، ھذا مغتسل بارد و شراب، پانی کا چشمہ نکلے گا، ٹھنڈا میٹھا پانی، اس کو پیے بھی، اس سے غسل بھی کریں، آپ کی جسمانی تکلیف ساری دور ہو جائے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا جسم بیماری کی وجہ سے بہت نحیف اور کمزور ہو چکا تھا، تو جیسے ہی پانی پیا وہی پرانا خوبصورت جسم اسی طرح جو ہے وہ جیسے پیارا اور خوبصورت جسم تھا، اللہ نے وہی کیفیت وہی حالت پھر بنا دی، اور جنت کا ایک لباس بھی صاف ستھرا لباس اللہ پاک نے مہیا کر دیا، وہ بھی پہن لیا گیا۔ بچے جو فوت ہو گئے تھے اللہ نے دوبارہ عطا کر دیے، بعض مفسرین فرماتے گم ہو گئے تھے مل گئے، بعض فرماتے فوت ہو گئے تھے، جتنے فوت ہوئے اللہ نے اتنے ہی پھر عطا فرما دیے۔ اور یہ بھی اللہ پاک خود ارشاد فرماتے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کر دیے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اتنے اور بچے
بیٹے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں عطا کر دی، یعنی پہلے 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھیں، تو اب 14 بیٹے اور 14 بیٹیاں ہو گئی۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ بیٹے بیٹیاں تو 7 ہی ہوئے، اللہ پاک نے پوتے اور پوتیاں بڑی کثیر تعداد میں عطا فرما دی، تو وہ بھی چونکہ دادے کی اولاد ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی۔ اور مال و دولت بھی اسی طرح جتنا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ تو گویا یہ اللہ کی رحمت، امتحان ٹل گیا، بیماری ختم ہو گئی، تکلیف دور ہو گئی، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا نتیجہ۔ اللہ پاک فرماتے رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے بہت بڑی رحمت تھی۔ اب جب شفا ہو گئی تو وہ قسم اٹھائی تھی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی، 100 چھڑیاں مارنے کی، تو اب دل میں یہ بھی خیال آئے کہ یار اس نے اتنی وفاداری کی، بیماری میں ساتھ دیا، اب ایک چلو غلطی ہو گئی تو میں بھی قسم اٹھا بیٹھا، اب 100 ڈنڈے اس کو لگاؤں تو کمزور ہے بیچاری، ماری نہ جائے۔ اب سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، تو اللہ پاک نے پھر اس کا ایک حیلہ بتلایا جو انہی کی خصوصیت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ ایسا کریں، خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث، آپ 100 چھڑیوں کا ایک ہی گٹھا لے لیں، ایک گٹھا لے لیں 100 چھڑیوں کا، اور وہ ایک ہی دفعہ مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ گویا آپ نے 100 ہی مار دی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صرف خصوصیت ہے۔ آج اگر کوئی جو ہے وہ سخت گیر خامد قسم ایسی اٹھا لے تو اس کو یا قسم پوری کرنی ہوگی یا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ایوب علیہ السلام نے بھی ایسے ہیلہ کیا تھا لہذا میں بھی ایسے ہیلہ کر لیتا ہوں، یہ اللہ پاک نے خاص طور پہ ایوب علیہ السلام کو ہی عطا فرمایا۔ یہ کچھ چیزیں جو ہیں ایسے خاص ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رمضان کے اندر اپنی بیوی سے روزہ رکھ کے مجامت کر کے روزہ توڑ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب میں تو بڑا ظلم کر بیٹھا، تو روزہ توڑ بیٹھا۔ آپ نے فرمایا بھائی غلام آزاد کرو، کفارہ اس کا غلام آزاد کرو۔ کہنے لگا جی میں تو اپنی گردن کے سوا کسی کا مالک ہی نہیں، میں کس کو آزاد کروں؟ آپ نے فرمایا یہ نہیں کر سکتے تو پھر 60 روزے رکھو۔ کہنے لگا جی ایک روزہ رکھا ہے تو یہ مصیبت بڑھ گئی، 60 کہاں رکھ سکتا ہوں، 60 نہیں مجھ سے رکھے جاتے۔ آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگا میرے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، میں کہاں سے کھلاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کے کچھ ٹوکرے ہدیہ آئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور مدینہ منورہ کے مسکینوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ کہنے لگا یہ اللہ کی قسم مدینہ منورہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑا مسکین ہے ہی کوئی، سب سے بڑا مسکین میں ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہ تم کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور یہ صرف تمہاری خصوصیت ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ خاص اللہ پاک کی عنایتیں ہیں، اللہ کسی کو نصیب فرما دے۔ تو ایسے یہ ہیلہ بھی اللہ پاک نے خاص ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، چونکہ اس اہلیہ کی خدمات بہت تھی، اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ بہت دیا تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس پہ بھی رحم فرمایا کہ چلو تم اپنی قسم بھی پوری کر لو اور اس بیچاری کو بھی سزا سے بچا لو، 100 چھڑیوں کا ایک گٹھا ایک ہی دفعہ لگا لو، تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے یہ امتحان سے نکال کے پھر اچھے حالات بتائے، اللہ فرماتے ہیں اس میں بہت بڑی نصیحت ہے للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے، کہ مشکل حالات آتے ضرور ہیں لیکن اگر ان میں بندہ استقامت کے ساتھ جمع رہے تو اللہ پھر اچھے حالات بھی دکھاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پہ 13 سال مشکل آئے
مکہ مکرمہ کے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے وہ خوشحالیاں عطا فرمائی کہ وہ آج بھی ضرب المثل ہے۔ تو آج میرے دوستو اگر کوئی انسان آزمائشوں میں تکلیفوں میں مبتلا ہو تو آج بھی وہ صبر کرے۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سزا ہے یا اللہ کی رحمت ہے؟ کچھ بیماریاں اور تکلیفیں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، کچھ عذاب ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا یا خود سے فرمایا، فرماتے ہیں کہ اگر تکلیف اور بیماری اور پریشانی میں انسان کا اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے تو پھر یہ بیماری تکلیف اور پریشانی عذاب نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر بیماری تکلیف پریشانی کے اندر اللہ کا تعلق بڑھنے کی بجائے گھٹ رہا ہے، اللہ سے دور ہو گئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری تکلیف یہ کوئی رحمت نہیں، یہ مصیبت اور وبال ہے، یہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اگر کبھی کوئی تکلیف پریشانی مصیبت آئے تو ہمیں اللہ کے تعلق میں اور آگے بڑھنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے لیے باعث رحمت بن جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا کوئی حصہ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم واقعیتا کواقعیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا